دیکھیں ماشاء اللہ ارباب ذوق کا مجمع ہے یہ. جب ہم لوگ لفظ ذوق بھی استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں. کچھ لوگ ذوق کے معنی صرف مزہ سمجھتے ہیں، وہ الگ ایک استعمال ہے. اب جو نئی نسل ہے یہ تو اس اردو سے آشنا بھی نہیں ہے. اب تو دسترخوان پہ کیا کہتے ہیں؟ دسترخوان بچھا دیتے ہیں، کھائیے، لیجیے، انڈیل دوں، ڈال دوں. یہ جو ہے یقین فرمائیے یہ طنز و تشنیع نہیں ہے. یہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آخر اپنی تہذیبی میراث محفوظ رہے اور زبان و تہذیب و اخلاق و اقدار یہ سب نئی نسل تک منتقل ہو. اور کوئی پلیٹ فارم تو ہے نہیں. یقین فرمائیے کہ انسان پرور اخلاقیات اور تہذیب کو منتقل کرنے کا سب سے مؤثر پلیٹ فارم یہ ہے. یہ ممبر اور یہ فرش اعضا، اسے معمولی نہ سمجھیے گا اور اسے صرف ایک مذہبی رسم نہ سمجھیے گا. یہ مذہبی رسم نہیں ہے. یہ بڑے ہوں یا بچے سب کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ یہ مذہبی رسم نہیں ہے، یہ پارٹ آف ریچولز میں نہیں ہے. یہ تو تہذیب الہی کے دھڑکتے ہوئے دل کا مرکز ہے. یہ مجالس اعضا. تو بہرحال اب یہ ہے بچے سنتے ہی نہیں، وہ زبان جانتے نہیں. یہی ہے کہ کھا لیجئے اور انڈیل دیں اور ڈال دیں اور نکال دیں. ہم لوگ کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہ بھئی آپ نے بلایا ہے پھر نکالنے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے دسترخوان بچھاتے تھے اور پھر کہا جاتا تھا کہ ذوق فرمائیے، نوش فرمائیے، ذوق فرمائیے. تو اب یہ زبان بھی بچوں کو سکھانا کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل ہے؟ بہرحال تو ایک ذوق تو یہ ہے جو ظاہری ذوق ہے، مادی ذوق ہے. لیکن جب ہم لوگ ممبر سے یا علمی اور عرفانی گفتگو میں کہتے ہیں اہل ذوق، ارباب ذوق، اس ذوق سے کچھ اور مراد ہے. اس ذوق سے وہ ذوق مراد ہے کہ جہاں مادیات کا گزر بھی نہیں ہے، جہاں صرف تجلیات کا شوق و ذوق رہتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. آواز پہنچ رہی ہے نا سب تک؟ بس اب آپ آرام سے بیٹھیے. یہ امور، یہ مسائل، یہ حقائق، یہ ریئلٹیز، یہ ورچوز جو خالص روحانی ہیں، اسپریچول ہیں اور نورانی ہیں، روحانی ہیں اور نورانی ہیں، ان کا ذوق جن میں بیدار ہو جائے ان کا مرتبہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور یقین فرمائیے کہ دنیا میں کوئی اس وقت باقاعدہ ایسی درسگاہ اور تربیت گاہ نہیں ہے جہاں وہ ذوق بیدار ہو سوائے اس فرش اعضا کے. تو روئے زمین پر جہاں جہاں بھی یہ امام بارگاہیں بن رہی ہیں اور فرش اعضا بچھایا جا رہا ہے، میں تو کہیں بھی رہوں ان تمام جگہوں کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ پروردگار اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ. یہ وہ خدمت کر رہے ہیں جو کوئی نہیں کر رہا ہے اور جو انسانیت کے لیے ضروری ہے. یہ دیکھیے میرا جملہ یاد رکھیے گا، میں کہہ رہا ہوں انسانیت کے لیے ضروری ہے. جب میں انسانیت کہہ رہا ہوں تو پھر آپ یہ نہ سوچیں کہ میں صرف شیعوں کے لیے سوچ رہا ہوں یا صرف مسلمانوں کے لیے سوچ رہا ہوں. خدا کی قسم
یہ فرش ازا، یہ فضائے مجلس، یہ منبر، یہ وہ مرکز ہے کہ جہاں سے بٹنے والی خیرات تمام عالم انسانیت کے لیے ہوتی ہیں، اور اس معنویت کو محفوظ رکھنا ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اس معنویت کو محفوظ رکھنا کہ روح زمین پر، کرۂ ارض پر سانس لینے والے ہر فرد بشر کو یہ احساس ہو کہ ان مراکز سے ہمیں کچھ مل رہا ہے۔ غور فرمانے، یہ میوچول ہوتے ہیں نا یہ جذبات۔ آپ یہ طے کر کے بیٹھیں، صرف یہ سوچ کے نہ بیٹھیں کہ ہمیں مجلس کا تبرک خود لے کے جانا ہے۔ اور اصل مجلس کا تبرک کا بھی کیا تصور رہ گیا ہے؟ وہ جو مجلس کے بعد سفرہ ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک حرمت ہے، اس کی اپنی تاثیر ہے، اس میں برکت ہے، اس میں شفا ہے، سب کچھ ہے، لیکن مجلس ذکر آل محمد کا تبرک بس وہی نہیں ہے۔ مجلس ذکر محمد و آل محمد کا تبرک تو وہ اقدار ہیں، وہ ویلیوز ہیں جو آپ کے دامن روح کو بھرتے ہیں، اور جب وہ اقدار، وہ ویلیوز، وہ اخلاق، وہ ایتھکس لے کے آپ دنیا میں جاتے ہیں تو تمام انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو وہ ذوق بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس شعور کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ تبرک روح زمین پر سانس لینے والے ہر متنفس اور ہر فرد بشر تک پہنچانا ہے، یہ خیال ہے۔ اور حقیقتاً اس کے فیضانات پہنچتے ہیں، اس کے برکات پہنچتے ہیں۔ اب یہ ایک بالکل الگ بحث ہے، لیکن اس وقت زبان پہ آ گئی تو میں نے چند جملے عرض کر دیے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔